ہوں اویس علی۔ آج ملکی سیاست کا ایک اہم دن تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری اور 9 فروری کے بعد اگر پاکستان کی سیاست میں اور موجودہ سیاست میں کوئی بہت اہم ترین دن رہا تو وہ آج کا دن تھا۔ جو لوگ ڈیجیٹل پاکستان دیکھتے رہتے ہیں ان کو اندازہ تھا، اور کیونکہ بہت سارے ہمارے جتنے میڈیا پرسنز ہیں اور جتنی چیزیں آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیوز میں بتائی گئی ہیں، ان میں بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ آئندہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے۔ اور آج کی ویڈیوز نے اور آج کی جو ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں اور جو وائرل ہوئی بھی ہیں، انہوں نے ہماری ان پرانی ویڈیوز کا آپ کو ثبوت دے دیا، کہ آپ کو بتا دیا کہ ہم نے جو چیزیں آپ کو بتائی تھی، جس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا، آج وہ ساری چیزیں ہونا شروع ہوگی۔ ڈیجیٹل پاکستان میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت جلد پاکستان میں کچھ ایسے حالات آنے والے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ویڈیوز آنے والی ہیں کہ آپ حیران پریشان ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں، ایک سیکوینس کے ساتھ چلیں، تو آپ نے کل دیکھا وسیم قادر کی ایک ویڈیو آتی ہے اور اس کے بعد ویڈیوز کا ایک سلسلہ چل نکلتا ہے۔ وسیم قادر کون ہے؟ جو لوگ سیاست پہ تھوڑی سی گہری نظر رکھتے ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وسیم قادر وہی ہیں جنہوں نے 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے تحریک انصاف جوائن کی تھی، اور ڈاکٹر شہباز گل نے اس وقت ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کی ایک بہت بڑی وکٹ گرا دی ہے، کیونکہ آج وسیم قادر نے مسلم لیگ نون چھوڑ کے جو اس وقت کے سی ایم تھے عثمان بزدار، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے اور مسلم لیگ نون کو انہوں نے خیر آباد کہہ دی ہے اور تحریک انصاف میں وہ شامل ہو گیا۔ الیکشن 2024 میں وہی وسیم قادر جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں تحریک انصاف لاہور کے، انہوں نے عوام سے ووٹ مانگا تحریک انصاف کے نام پہ، اور الیکشن سے کچھ روز قبل انہوں نے ایک حلف نامہ کی ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر عوامی مینڈیٹ مجھے ملتا ہے، تحریک انصاف کے لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں، تو میں اس کو بحفاظت طریقے سے عمران خان تک پہنچاؤں گا اور میں عمران خان کا وفادار رہوں گا۔ الیکشن ہو جاتے ہیں اور وہی وسیم قادر جو کہ تحریک انصاف لاہور کے جنرل سیکرٹری ہیں، مسلم لیگ نون کے ایک بہت بڑے نام روہیل اصغر کو، جو لوگ لاہور سے ہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ روہیل اصغر مسلم لیگ نون اور لاہور کی سیاست میں کتنا بڑا نام تھا، ان کو شکست دیتے ہیں۔ لیکن کل کیا ہوتا ہے کہ وہی وسیم قادر جنہوں نے مسلم لیگ نون کے ہی ایک نمائندہ اور ان کے ایک نامزد امیدوار کو شکست دی ہے، وہ مریم نواز صاحبہ سے ملتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم لیگی کہنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آج میں واپس اپنے گھر میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں وہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں، ان کے گھر باہر جا کے ہلہ بول دیتے ہیں اور نعرے بازی کرتے ہیں۔ چند سوالات یہاں پہ بڑے اہم ہیں، پھر بہت ساری خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور آپ کو چونکا دینے والی آج خبریں جو ہے وہ ہم دینے جا رہے ہیں۔ چند سوالات اس پہلی خبر کے حوالے سے یہ ہے کہ کیا وسیم قادر نے جب الیکشن سے قبل جو کہ نعرے لگائے تھے ووٹر سے، جس بات پہ انہوں نے ووٹ مانگے تھے کہ کیونکہ جتنے لوگ ہیں اب جنہوں نے وسیم قادر کو ووٹ دیے ہیں، انہوں نے وسیم قادر کے نام پہ ووٹ نہیں دیے۔ ایون پورے پاکستان میں ایسا ہی ہوا، جن لوگوں نے آزاد امیدواروں کو ووٹ دیے، جن کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی، ان سب کو ووٹ ملا ہے عمران خان کے نام پہ۔ تو جب وسیم قادر نے اپنے آپ کو مسلم لیگ نون کی طرف انہوں نے جھکاؤ کر لیا، اپنے آپ کو انہوں نے مسلم لیگ نون کے حوالے کر دیا، مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، تو کیا وسیم قادر واپس گئے اپنے حلقے میں؟ انہوں نے جا کے اپنے ووٹر سے مشورہ کیا، انہوں نے جا کر کے کہا کہ آپ نے مجھے ووٹ دیا، میں آپ کے ووٹوں سے جو ہے وہ MNA سلیکٹ ہو گیا، میں جیت گیا، تو آپ بتائیے کیا میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاؤں؟ تب انہوں نے جا کے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ لیکن اس سے پہلے جب انہیں ووٹ چاہیے تھا، انہیں ایک سپورٹ چاہیے تھی، انہوں نے جیتنا تھا، تب یہ ووٹرز کے پاس گئے، ان سے عمران خان کے نام پہ ووٹ مانگے اور اس کے بعد یہ واپس چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں۔ تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ مسلم لیگ نون والے جتنے، مریم نواز صاحبہ اپنے ہر جلسے میں کہتی ہیں، مسلم لیگ نون کے جتنے لوگ ہیں ہر جلسے میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یہ، عمران خان وہ، عمران خان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اس نے ملک کا یہ حال کر دیا۔ تو یہ جو لوگ ہیں جن کو آج آپ خرید رہے ہیں، جو یہ آزاد تھے، جن کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی، یہ بھی تو عمران خان کے لوگ ہیں، یہ بھی تو سارے اس کی پارٹی اور اس کے لوگوں کے ووٹ سے بن کے آئے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ سارے پاک ہو گئے؟ ان لوگوں کے بارے میں آپ کے جو اظہاریہ تھا، بیانیہ تھا، الیکشن سے پہلے کچھ اور تھا،
الیکشن کے بعد جب انہوں نے بہت اچھی مارجن سے سیٹس لے لی، آپ کو پتا ہے جب تک یہ لوگ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوں گے ہم حکومت نہیں بنا سکتے. تو آج وہی لوگ جنہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ حاصل کیا، وہی عمران خان جو کہ آپ کو برا لگتا ہے، اس کے لوگ اتنے اچھے لگ گئے آپ کو کہ آپ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے آپ ویڈیو بنوا رہی ہیں اور آپ بڑے فخر سے بتا رہی ہیں کہ دیکھیں ہم نے فلاں آزاد کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، فلاں آزاد ہمارے ساتھ شامل ہو گیا. اور آج وہی پی ٹی آئی کے سارے لوگ آپ کو پسند آنے لگے، اور وہی جو آپ بڑے فخر سے اپنے ٹویٹس کر رہے ہیں، آپ فخر سے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تحریک انصاف کی فلاں وکٹ گرا لی، فلاں جو تحریک انصاف کا آزاد امیدوار ہے ہمارے ساتھ شامل ہو گیا. تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے تحریک انصاف والوں کو برا کہنا ہے یا اچھا کہنا ہے، کیونکہ جس تحریک انصاف کے رہنماؤں کو آپ اچھا کہہ کے گلے لگا رہے ہیں، اسی تحریک انصاف کے سربراہ اور بانی چیئرمین عمران خان کے بارے میں آپ کے ویوز کیا ہیں لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں. اچھا، اگلی چند چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہے حافظ نعیم صاحب. اب سیاسی لوگ جو ہیں اور ایون اب پاکستانی اتنا شعور رکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے سے پہچانتے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے. حافظ نعیم ایک ایسا نام ہے جماعت اسلامی کا جس کو جماعت اسلامی کے علاوہ باقی بہت ساری ایسی پارٹیز ہیں، ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ایسے ووٹرز ہیں جو کہ چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں لیکن کراچی کی حد تک وہ حافظ نعیم صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. میر کے الیکشن میں کیا ہوا آپ سب کے سامنے ہے. حافظ نعیم صاحب اس دفعہ جو الیکشن لڑ رہے تھے پی ایس 129 کراچی سے الیکشن لڑ رہے تھے اور ان کو جتوا دیا گیا کیونکہ یہ ان کے جو ویوز تھے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی بہت زیادہ وائرل ہے. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جتوایا گیا جبکہ میرے اتنے ووٹ نہیں تھے، اور انہوں نے یہ مینشن کیا کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جن کا نام سیف تھا اس کے ووٹ 31,000 سے کم کر کے 11,000 کر دیے گئے، اور جو میرے مقابلے میں ایم کیو ایم کے جو بھی نامزد امیدوار تھے انہوں نے صرف 6,010 ووٹ حاصل کیے. تو حافظ نعیم صاحب نے جس جسٹر کا مظاہرہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ میں خیرات میں ملنے والی سیٹ کو ریجیکٹ کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آزاد امیدوار جن کو تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی سیف، ان کو کامیاب قرار دیں. تو ایک یہ جسٹر ہے، اور ایک جسٹر جو تھا آپ باقی رہنماؤں کا دیکھ لیں. اسی طرح خواجہ آصف کی بات کریں گے، آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. خواجہ آصف کا جو کیس آپ کے بالکل سامنے ہے کہ 8 تاریخ 50,000 کی لیڈ سے ریحانہ ڈار صاحبہ جو ہیں وہ جیت رہی تھی اور اگلے دن آصف صاحب جیت جاتے ہیں. اور آصف صاحب کو اس بات پہ بالکل حیرانگی نہیں ہے، انہوں نے ایک دفعہ بھی اس بات کا جو ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ یہ کیسے ہو گیا. کم از کم بندہ سوال تو کرتا ہے، کم از کم اتنی انسان میں خودداری تو ہونی چاہیے. جس خودداری کا مظاہرہ آج حافظ نعیم صاحب نے کیا ہے، خواجہ آصف صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اسی خودداری کا مظاہرہ کرتے تو کم از کم ان کی جو ایک ساکھ تھی وہ قائم رہتی. آپ ساتھ کی بات کریں تو آپ کو سعد رفیق یاد ہوں گے. سردار لطیف کھوسہ کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا. سردار لطیف کھوسہ نے ان کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل کیے اور وہ جیت گئے. سعد رفیق نے ٹویٹ کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو عوامی فیصلہ ہے ہم اس پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے سردار لطیف کھوسہ صاحب کو کال کی اور انہیں مبارکباد دی. یہ تھا ایک سیاسی کا جسٹر. لیکن NA71 کی آج کی جو پیش رفت ہے اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ریحانہ ڈار صاحبہ اور عثمان ڈار صاحب نے جو پٹیشن دائر کی، ہائی کورٹ نے اس کا جو فیصلہ ہے وہ کامیابی کا جو نتیجہ تھا وہ روک لیا ہے. تو NA71 سیالکوٹ کا فیصلہ بھی آنے والا ہے. تو خواجہ صاحب سے جو ہے ابھی بھی ان کو یہی ان کے پاس ایک موقع ہے، ان کے پاس ایک ٹائم ہے، تو خود ہی کہہ دیں کہ ری کاؤنٹنگ کروا لیں. کم از کم جو ان کے ووٹر سپورٹ، ایون آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کے جتنے لوگ ہیں ان میں ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیک MNAs بنے ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، اور نون لیگ کے اپنے ووٹرز کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب کو، اور اس طرح بہت سارے آپ NA60 61 جیلم کی بات کریں تو یہاں پہ بلال اظہر کیانی اور فاروق الطاف کے اپنے ووٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اس سیٹ کو مت ایکسپٹ کیجئے، آپ دوبارہ ری کاؤنٹنگ خود کروائیے اور خود کہیں کہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کریں. دیکھیں ڈر کس بات کا؟ ڈر اس شخص کو ہوتا ہے جو کہ فیک ووٹ سے آئے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم عوامی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، جب آپ کے سربراہ نواز شریف صاحب نے وکٹری اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ ہم مسلم لیگ نون والے پاکستان کی سب سے بڑی کامیاب جو جماعت ہے جس کو سب سے زیادہ مینڈیٹ ملا ہے، سب سے زیادہ سیٹس ملے ہیں، ہم ہیں وہ. تو جب آپ کو ڈر نہیں ہے، جب آپ کو پتہ ہے ہمیں عوامی مینڈیٹ ملا ہے، ہمیں عوام کی طرف سے ووٹ ملے ہیں، تو پھر آپ کو ڈر کیسا؟
آپ خود کو پیش کیجئے، آپ اپنے احتساب کے لیے عوام کے سامنے اور آروز کے سامنے، الیکشن کمیشن کے سامنے، ہائی کورٹ کے سامنے خود کو پیش کیجئے اور کہیے کہ ہمارے ووٹس کی جو ہے وہ آپ دوبارہ کاؤنٹنگ کروا لیں، بات ختم، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن I don't think so کہ سب میں حافظ نعیم صاحب جیسی خودداری ہوتی ہے، اور خواجہ صاحب کا فیصلہ ویسے ہی عدالت نے ان کی جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو روک دیا ہے، آئندہ کیا ہوگا یہ تو اب وقت دیکھتے۔ اچھا، اس کے بعد اب اسی طرح کا ایک جیسچر NA 184 سردار جاوید اختر لنڈ نے بھی اس کا بھی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا، انہوں نے عمران خان کا جو آزاد امیدوار تھا اس کو زیادہ ووٹ دیے، مجھے زبردستی جتوایا گیا۔ اب ایک حیرت انگیز بات جو ہے، ایک بڑی عجیب و غریب بات جو اس دفعہ سامنے آئی ہے، جیتنے والے یا جن کو جتوایا گیا اگلے دن جو جیت گئے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نہیں جیتے، اور لیکن ان کو کہا جا رہا ہے نہیں بھائی آپ جیتے ہو۔ تو احتساب میرے خیال میں ان سب کا ہونا چاہیے، اور یہ دوسرا جیسچر NA 184 جاوید اختر لنڈ نے اس چیز کا مظاہرہ کیا کہ میں ایسی سیٹ نہیں لیتا، جو جیتا ہے اس کو جیت مبارک ہو۔ اس کے بعد اب اگر آتے ہیں دوسری طرف، تو آج پاکستان میں بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی۔ استعفے جو ہیں وہ ایسے آئے ہیں جیسے آندھی میں کہا جائے نا کہ شاپر اڑ کے آتے ہیں، ایسے استعفے آئے ہیں۔ دو لوگوں کا میں اگر نام لوں تو جنہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، سب سے بڑا نام پرویز خٹک، تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا دیرینہ ساتھی اور KP کا وزیر اعلیٰ۔ پرویز خٹک صاحب نے فرمایا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن جیتتے ہیں ہمیشہ میری وجہ سے، یعنی کہ جب بھی عمران خان نے الیکشن لڑا وہ پرویز خٹک کی وجہ سے جیتے ہیں۔ اسی طرح استحکام پاکستان کے جو چیئرمین ہیں جہانگیر خان ترین، انہوں نے بھی ہمیشہ اس بات کا ایک ذکر کیا اور اعلان کیا کہ عمران خان نے جب بھی الیکشن لڑا وہ جب بھی جیتے ہیں وہ میری وجہ سے جیتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب تحریک انصاف کو خیر آباد کہا، انہوں نے استحکام پاکستان بنا لی۔ الیکشن ہوا 149 اور 155 دونوں جو NA کے الیکشن تھے وہاں سے وہ خیر سے ہار گئے، اور آج استعفے ایسے آتے رہے کہ بالکل لوگ حیران پریشان تھے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک استعفیٰ آنا شروع ہو گیا۔ اور سب سے پہلے جو ہے استعفیٰ دیتے ہیں جی جناب والا جہانگیر ترین صاحب، نہ صرف استعفیٰ دیا بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں سیاست ہی چھوڑ رہا ہوں۔ استحکام پاکستان کے چیئرمین سیاست بھی چھوڑ گئے، پارٹی سربراہی بھی چھوڑ گئے۔ یہ تو وہی تھے نا جو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میری وجہ سے جیتتے تھے، خود سیٹ نہیں نکال سکے، ایٹ دی اینڈ سیاست چھوڑنا پڑ گئی۔ دوسری طرف PTI پارلیمنٹیرینز جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی، پرویز خٹک صاحب نے اپنی جماعت بلا لی، کہ وہی ہے، اگر آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو کہ جب عمران خان صاحب نے احتجاجی کال دی تھی، ایک قافلہ آ رہا تھا KP کی طرف سے، اس پہ شیلز پھینکے گئے، تو شیلز کھانے والا سب سے جو فرنٹ پہ بندہ تھا وہ پرویز خٹک تھا۔ آپ عمران خان کے نعرے لگایا کرتے تھے، عمران خان کو ریڈ لائن کہا کرتے تھے، اور بعد ازاں آپ PTI کو خیر آباد کہہ کے اپنی جماعت بنا لی اور یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ عمران خان جو ہے الیکشن جیتے تھے میری وجہ سے جیتے تھے، سیٹ نہیں نکال سکے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ایک علاقے میں تو پرویز خٹک صاحب کو خود یا ان کی پارٹی کو صرف 9 ووٹ ملے۔ اس بات کا اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کیا صرف 9 ووٹ سے جیتا تھا۔ خیر، تو PTI پارلیمنٹیرینز کے جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ بھی پارٹی صدارت سے استعفیٰ دے گئے۔ دوسری بریک تھرو، تیسرا آپ کو بتا دوں، جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب وہ بھی الیکشن ہار گئے، اور انہوں نے بھی آج جماعت اسلامی کی سربراہی سے استعفیٰ دے دیا۔ یہ 3 استعفے آج سرکولیٹ کر رہے ہیں، پھر حافظ نعیم صاحب کی ویڈیو، جاوید اختر لنڈ صاحب کی ویڈیو۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ذرا کچھ نتائج کی طرف۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے NA 128 اون چودھری کی جو کامیابی کا فیصلہ تھا اس کو بھی محفوظ کر لیا، فیصلہ وہ بھی آنے والا ہے۔ اب اون چودھری صاحب کا جو مقابلہ تھا سلمان اکرم راجہ کے ساتھ تھا، اون صاحب بھی جیت گئے۔ کیا خبر، اب جو لوگ کہتے ہیں، سیاسی پنڈت کہتے ہیں، کیونکہ اون چودھری صاحب کو میاں محمد نواز شریف صاحب کا ووٹ ملا تھا، تو کیسا بابرکت ووٹ تھا کہ ووٹ ملا اور اس کے بعد اون چودھری صاحب ہارتے ہارتے اچانک جیت گئے۔ اور جب سلمان اکرم راجہ نے پٹیشن دائر کی تو اس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا، وہ بھی فیصلہ آنے والا ہے۔ NA 71 کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، NA 61 کا فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں آپ کے سامنے رکھنے والی۔ اب اگر غیر مصدقہ اطلاعات کی طرف آئیں، کیونکہ حتمی طور پہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، تو ایک بڑا ایک عجیب و غریب سینیریو بننے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ
पंजाब का वजीर आला की जो दौड़ है उसमें सबसे आगे हैं, तो मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब बनने वाली हैं। ये गैर मुसद्दका इतला है। अब पंजाब का जो वजीर आला है वो एक ऐसी शख्सियत के हाथ में आ रहा है जिनका कोई सियासी तजर्बा नहीं है। अब यही मोरूसी सियासत अगर चलती आए, वही देखते जाएं, तो जी क्योंकि वालिद जो है वजीर खजाना रहे, वालिद चूंकि 2 दफा वजीर आला पंजाब रहे, वालिद चूंकि 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान रहे, चचा चूंकि वजीर आला रहे, चचा चूंकि वजीर आजम रहे, और जो कजन है वो चंद दिन वजीर आला रहा, तो चलें जी मैं भी इंजॉय कर लूं और मैं भी उसी दौड़ में शामिल हो जाऊं और मैं भी वजीर आला शिप जो है वो भी इंजॉय कर लूं। तो गैर मुसद्दका इतला ये है कि मरियम नवाज साहिबा पंजाब में आ रही हैं और वजीर आला बन रही हैं। अब इस बारे में पंजाब वाले क्या कहते हैं, ये तो जो पंजाब से जो लोग पंजाब से देख रहे हैं, ये उनके लिए खबर है। और इसके बाद एक पाकिस्तान वालों के लिए खबर है। नारे लगाए जा रहे थे कि ये भी गैर मुसद्दका इतला, जी हतमी फैसला नहीं आया, मीडिया रिपोर्ट्स हैं और नून लीग के अपने कुछ लोग जो है इस बात को कह रहे हैं। कहा जा रहा था कि जी 4थी दफा वजीर आजम बनने जा रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, और वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे बहुत ज्यादा आपने सुने, लेकिन अब जो इतला आई है वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बनने वाले। मियां शहबाज शरीफ वजीर आला जो थे आपके पिछले, और इवन इसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट में वो वजीर आजम रहे, इस दफा भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो वजीर आजम का जो कैंडिडेट होगा, जो नामजद उम्मीदवार होगा, वो मियां नवाज शरीफ साहब नहीं, मियां शहबाज शरीफ साहब होंगे। अब जिन लोगों ने लाहौल पढ़ा था, जिन लोगों ने तौबा की थी पीडीएम की गवर्नमेंट में, उन सबको एक दफा फिर बता दूं कि आपका जो अगला वजीर आजम है गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक वो मियां शहबाज शरीफ साहब होने वाले हैं। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि पीडीएम 2 रिलीज कल भी मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि शायद पीडीएम 2 रिलीज होने वाली है। तो पीडीएम 2 के जो अभी तक मुमकिना हीरो हैं वो शहबाज शरीफ साहब होंगे। अब विलन की तरफ कौन आता है ये तो अब वक्त डिसाइड करेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले इस मामले में खासे सुस्त पाए जा रहे हैं कि अभी उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि हमने किस जमात का हिस्सा बनना है, अब पोजीशन में बैठना है, गवर्नमेंट में बैठना है, किधर जाना है, अभी फैसले का इंतजार है उन्हें। तो जो पीडीएम 2 के जो रिलीज होने वाली है उसके जो मुमकिना हीरो हैं वो मियां शहबाज शरीफ साहब आने वाले हैं, गैर मुसद्दका इतला है। अच्छा, इसके अलावा जो एक खिचड़ी बनने जा रही है, जो एक मखलूत एक म्यूचुअल गवर्नमेंट की खिचड़ी बनने वाली है, जो कि देखें पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात का, जिन क्राइसिस का शिकार है, वहां पे ऐसी बैसाखियों पे खड़ी जो हुकूमत है वो कामयाब तो नहीं हो सकती, लेकिन फिलहाल जो इलेक्शन 2024 के नतायज आए हैं उसमें कोई और ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन अभी एक और इतला गैर मुसद्दका आपके साथ वो भी शेयर करने वाला हूं। पीपल्स पार्टी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जब अपनी विक्ट्री स्पीच दी तो उन्होंने ये कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब को टास्क सौंप रहा हूं कि वो पीपल्स पार्टी के जो सरबराह है मियां जो आसिफ अली जरदारी साहब है, मियां शहबाज शरीफ साहब उनसे जाके बात करें, फजलुर रहमान से जाके बात करें, और जो एमक्यूएम के कन्वीनियर है खालिद सदीकी साहब उनसे बात करें और हम मखलूत गवर्नमेंट बनाएंगे। अब गैर मुसद्दका इतलात ये आ रही हैं कि इस दफा जो तय हुआ है इनके दरमियान वो ये है कि जो जिस जमात ने इलेक्शन 2024 में सबसे ज्यादा सीट्स हासिल की हैं, 3 साल जो पहले 3 साल है उनका वजीर आजम रहेगा, और बाद के 2 साल जो दूसरी जो जमात होगी जिसने दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सीट्स हासिल की होंगी म्यूचुअल उस मखलूत हुकूमत में, उसका वजीर आजम आएगा। सो अब आप बताइए कि क्या इनको मालूम है, क्या इनको बताया गया है या इनको लिख कर दिया गया है कि इस दफा पाकिस्तान की जो इलेक्शन 2024 के नतायज के बाद गवर्नमेंट बनने जा रही है वो 5 साल चलेगी, और अगर ये हुकूमत 3 साल चलती है तो इनके इस एग्रीमेंट का क्या होगा। तो जी ये एक तीसरी गैर मुसद्दका इत्तला थी। अच्छा, अब वापस आते हैं कुछ और जो चीजें थी। तहरीक इंसाफ के जितने लोग थे, जितने आपके आजाद उम्मीदवार थे, जितनी तादाद में ये सीट्स निकाली इन्होंने, बहुत सारे फैसले बाद में आए। अब आपने कुछ चीजों का खुद इस बात का आपने फैसला करना है। सबसे पहले क्या हुआ, तहरीक इंसाफ को खत्म कर दिया गया, उसके सरबराह को जेल में डाल दिया गया। अगर आप पीछे से शुरू करके लाएं तो क्या कहा जाता था कि ये तांगा पार्टी है, फिर कहा जाता था कि इमरान खान साहब शेरवानी सिलवा लें शादी के लिए, वजीर आजम नहीं बन सकते, वो बन गए। फिर कहा गया हुकूमत नहीं बना सकते,
اس بندے نے حکومت بنا دی. پھر کہا گیا حکومت چلا نہیں سکتے, پھر انہوں نے چلا دی. پھر جب عدم اعتماد لائی گئی, وہ چلے گئے, پھر کہا گیا اب دوبارہ نہیں آ سکتے, یہ جیل جائے گا. تو یہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا گیا جب عدم اعتماد کے بعد یہ بندے نہیں نکال پائے گا, بندے نکال لیے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جیل جائے گا تو 2 دن نکال نہیں پائے گا, انہوں نے اتنے دن جیل میں رہ کے دکھا دیا. پھر انہوں نے کہا ڈیل کرے گا اور پاکستان سے باہر چلا جائے گا, اور وہ بضد ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا. اچھا, پھر کہا گیا الیکشن 2024 میں سیٹس نہیں ملیں گی, تحریک انصاف کا وجود ختم ہو جائے گا. تحریک انصاف کا وجود تو آپ نے نام کی حد, نشان کی حد تک ختم کر دیا, لیکن آزاد امیدوار آ گئے, اور ان آزاد نے جو بالکل ہی آزاد تھے کیا کیا, بالکل آپ کے سامنے آج بھی. ابھی اس وقت آپ لائیو کو کوئٹ کر کے جا کے ٹی وی سکرین دیکھیے, آپ GOARY کوئی بھی نیوز چینل دیکھیے, آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہاں پہ نتائج کیا ہیں. آزاد کتنی حیثیت سے وہ آگے آئے ہیں, انہوں نے کتنی سیٹس لی ہیں, اور جو وزیراعظم بننے کی سب سے بڑی علم بردار تھی, سب سے بڑے امیدوار تھے مسلم لیگ نواز, انہوں نے کتنی سیٹس حاصل کی ہیں. تو آپ نے بلہ خرید لیا, اب آپ نے بلہ چھین لیا, آپ نے آزاد خرید لیے, آپ نے پیسے دے دیے, اس کے بعد بھی آپ اگر اتنا بڑا ایک سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکے, آپ کو اتنا بڑا لیول پلینگ فیلڈ ملا, اس کے باوجود آپ کھل کے کھیل نہیں سکے, آپ کامیاب نہیں ہو سکے. سو میرے خیال میں اب آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ تسلیم کر لیں کہ ہم ہار چکے ہیں. آپ تسلیم کر لیں کہ ہمیں آزاد نے, جو بالکل آزاد تھے, جن پہ چھاپ ہی نہیں تھی تحریک انصاف کی, اور جن کے پاس نشان نہیں تھا, ان کے ووٹرز پریشان تھے. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے 8 فروری جب ہم جا رہے تھے, ہم کوریج کر رہے تھے, تو بہت سارے لوگ ہیں وہ پوچھتے تھے آس پاس کے لوگوں سے کہ ہمیں بتائیے کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے, ان کا نشان کیا ہے. تو اب آپ اس بات کو تسلیم کر لیں, اگر ان کے پاس بلہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. فی الحال ملک میں یہ چل رہا ہے, اور جس جسچر کا مظاہرہ سعد رفیق نے, جس جسچر کا مظاہرہ حافظ نعیم صاحب نے کیا ہے, شاید وسیم قادر صاحب کو, خواجہ آصف صاحب کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ سیاست کیا ہوتی ہے, سیاسی اصل میں ہوتے کیسے ہیں. اور اگر آپ نے عوام سے ووٹ مانگا عمران خان کے نام پہ, آپ نے عوام کو چورن دیا, آپ نے عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے, تو چلیں وہ تو عوام شاید بھول جائے. آپ نے جو حلف کھایا تھا, آپ نے جو حلف اٹھایا تھا, آپ نے جو ویڈیوز خود بنوا کے سرکولیٹ کروائی تھی, آپ نے عوام کو ایک ایموشنل بلیک میل کیا تھا, اس کا جواب کون دے گا؟ اگر آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے تو وسیم قادر صاحب, میرے خیال میں اب آپ کو ایک اور ویڈیو بنانی چاہیے جس میں کم از کم آپ کو اللہ سے اور عوام سے معافی مانگنی چاہیے, جس میں آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں بہک گیا, جو بھی صورتحال ہے کم از کم اب تو عوام کے سامنے رکھ دیں. آپ تب تو عوام کے سامنے چلے گئے تھے. اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی 1984 چل رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے 1970 چل رہا ہے کہ آپ جیسی بھی سیاست کریں گے, جو بھی کریں گے, کسی کو خریدیں گے, بیچیں گے, گورنمنٹ بنائیں گے, گرائیں گے, چھپ جائے گا؟ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. یہاں پہ ہر بندہ صحافی ہے, یہاں پہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ آپ کے جتنے کرتوت ہیں آپ کے سامنے رکھ دے گا, وہ آپ کو بتا دے گا بھائی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا, آپ نے یہ کیا تھا, آج یہ لے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے. تب آپ کیا جواب دو گے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جب 2028, 27, 29 جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اب آپ کے پاس کوئی ایسا چورن بچا ہے. اگر عوام, میری جو پاکستان کی عوام ہے بہت سادی ہے, اگر وہ پھر کسی بہکاوے میں نہیں آ جاتے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کے پاس کوئی ایسا منجن, کوئی ایسا چورن بچا ہے کہ اگلی دفعہ جب آپ ووٹ مانگنے جائیں تو آپ اسے بیچ سکیں اور عوام سے عوامی مینڈیٹ لے سکیں اور ان سے ووٹ حاصل کر سکیں. تو میرا خیال یہ ہے وسیم قادر صاحب کو ایک ویڈیو لازمی بنانی چاہیے جس میں وہ عوام سے اور اللہ سے معافی مانگے, اور یا پھر ایک اور ان کے پاس بہت بڑا آپشن ہے جو اکثر کہا جاتا ہے جی یہ فیک ویڈیوز تھی, یہ میں نے ویڈیو بنائی نہیں ہے, وہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی, وہ جو حلف والی ویڈیو تھی وہ ایسی کسی نے کریٹ کر لی. ہاں تو یہ کہہ دیں پھر, اگر آپ کے پاس اتنا آپ کے اندر وہ گریس, دیکھیں گریسفل انسان جو ہوتا ہے نا وہ ہار کو بھی قبول کرتا ہے, وہ مانتا ہے کہ ہاں جی میں ہار گیا, میرا سیاسی مخالف تھا اس نے مجھے ہرا دیا. لیکن اگر آپ گریسفل انسان نہیں ہیں, اگر آپ واقعی ایک اچھے سیاسی ہوتا ہے, اس کی تربیت ہوتی ہے, وہ ایسے حرکتیں نہیں کرتا. تو وسیم قادر صاحب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی دفعہ بھی عوام آپ کو ووٹ دے اور آپ کو عوامی حمایت حاصل ہو تو کم از کم آپ کو ایک معافی والی ویڈیو بنانی چاہیے اور اپنے حلقے کی عوام سے جنہوں نے آپ کو عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا ان سے معافی مانگنی چاہیے, اور اللہ آپ کو معاف چاہے کر دے
یہ عوام ایک دفعہ آپ کو ایک دفعہ یاد ضرور کروائے گی جب آپ اگلی دفعہ ان سے ووٹ مانگنے جائیں گے. اور حافظ نعیم صاحب کو سلیوٹ ڈیجیٹل پاکستان کی جانب سے کہ آپ نے جس جسچر کا مظاہرہ کیا, جس طرح بتایا کہ بھائی میں خیرات میں دی ہوئی سیٹ نہیں لوں گا, تو جو عوام ہے, جو ان کے اپوننٹس ہیں, جو اپنے ووٹرز سپورٹرز ہیں, آج حافظ نعیم نے ثابت کر دیا کہ میں جو ہوں وہ واقعی سیاسی ہوں. اور لیڈرز ایسے ہی ہوتے ہیں, اور لیڈرز اپنی ناکامی کو بھی مانتے ہیں, اور بڑا آدمی اپنی ناکامی کو بھی مانتا ہے. چھوٹے آدمی ہمیشہ واویلا کر دیتے ہیں اور بھیک میں ملی ہوئی, خیرات میں ملی ہوئی جیت کو قبول کر لیتے ہیں, جیسے بہت سارے لوگوں نے کیا. اس کے علاوہ جو غیر مصدقہ اطلاعات کی آپ کے سامنے ہیں, پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کے آنے کی اطلاعات ہیں, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بننے کی اطلاعات ہیں, اور جو میوچل مخلوط گورنمنٹ بننے جا رہی ہے انہوں نے کوئی معاہدہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جس نے زیادہ سیٹس لی ہیں 3 سال ان کا وزیر اعظم رہے گا اور بعد ازاں دوسری جماعت کا رہے گا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اگر ابھی تک ڈیجیٹل پاکستان کو آپ کو لائک, فالو اور نہیں کیا ہوا تو لازمی پلیز کر لیں, کیونکہ جو الیکشن 2024 کے بعد کی بدلتی صورتحال ہے ڈیجیٹل پاکستان آپ کو سب سے پہلے آپ کو پہنچائے گا. اور ہم جو بھی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ بتاتے ہیں. جو غیر مصدقہ تھی اس میں ہم نے غیر مصدقہ کا لفظ استعمال کیا کیونکہ یہ غیر حتمی نتائج جیسے آتے تھے ایسے ہی غیر مصدقہ اطلاعات تھی. اس بارے میں آپ کے کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا ڈیجیٹل پاکستان کی اسکرین کے ساتھ. کل انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.